190 ملین پاؤنڈ کیس کے سلسلے میں جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے بشرا بی بی کے، اور اب جو ہے وہ گرفتاری کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ نیب راولپنڈی کی ٹیم جو ہے اس کو روانہ کر دیا گیا ہے بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیر علی آفیشیل کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ جناب، فائنل کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو تقریباً جتنی خبریں گزشتہ چند روز کے اندر دی ہیں وہ ساری درست ثابت ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ خواہ مخواہ کی جو ہے وہ تجزیے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں، اس کے بجائے ایک انفارمڈ قسم کی جو فیکچول خبریں ہیں، فیکچول نیوز بیس تجزیہ جو ہے وہ آپ کو دیا جائے۔ تو آج کی جناب اس وقت ابھی تک جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس وقت تک کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے سلسلے میں جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے بشرا بی بی کے، اور اب جو ہے وہ گرفتاری کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو نیب راولپنڈی کی ٹیم جو ہے اس کو روانہ کر دیا گیا ہے بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیب راولپنڈی جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ بشرا بی بی کو اس کیس میں گرفتار کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیسز ہیں بشرا بی بی کے خلاف، گنڈاپور کے خلاف جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں۔ اب ان کی گرفتاری کس طرح سے عمل میں لائی جا سکتی ہے، کامیاب ہوگا یہ پروسیس، نہیں ہوگا، کب ہوگا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قبل از وقت ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی اب آنے والے دنوں میں ہمارے ناظرین یہ پوچھتے ہیں، جو ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر کوئی چیز لکھیں گے، کوئی سوال چھوڑیں گے، کوئی وضاحت جو ہے وہ آپ کے اپنی سوچ لکھیں گے تو ہم آپ کو جواب دے سکیں گے۔ تو ہمارے کچھ جو ویورز ہیں انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب جب کہ جو احتجاج ہے وہ ختم ہو چکا ہے، چیزیں جو ہیں وہ معمول پر آنا شروع ہو گئی ہیں، آج 100 انڈیکس جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر دکھائی دیا ہے، تو یہ بڑی چیزیں جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں بہتری، اکانومی میں بہتری، یہ جو ہے اب ریوائیو ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جو سامنے آئے گی آنے والے دنوں میں، یہ ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ایک تو وہ بیانات ہیں جو کہ جیسے کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم کے بیانات آتے ہیں، یا کمیٹی کے اجلاسوں کے بعد جو ہے وہ مختلف جو سیاسی رہنما ہیں ان کے بیانات آتے ہیں، جو حکومتی جتنے بھی وزراء ہیں ان کی پریس کانفرنسز آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان میں جو بیانات سامنے آتے ہیں تو کچھ تو وہ بیانات ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ جو ہیں وہ انفارمیشنز ہیں، جو اندرونی کہانیاں ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ رکھیں، اور ہمارے سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ اب جو ہے وہ حکومت نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو ایک احتجاج تھا، یہ جو ریلی تھی، اس کے دوران جتنا نقصان ہوا ہے، جتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو جانی نقصان ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں ان پر اب کارروائیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، اور وہ کارروائیاں جو ہیں وہ جس طرح سے 9 مئی کے مقدمات کے بعد جو ہے گرفتاریاں ہوئی تھیں، کارروائیاں ہوئی تھیں، تو وہ گرفتاریاں اور وہ کارروائیاں جو ہیں شروع ہوں گی، اور اب وہ جو نامزد افراد ہیں مختلف ایف آئی آرز میں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈاپور صاحب ہوں، چاہے وہ گوہر ایوب صاحب ہوں، چاہے وہ بیرسٹر عمر ایوب جو ہے وہ ہوں، تو یہ جتنے جو سیاسی رہنما ہیں ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ اب پروسیس شروع ہو جائے گا، اور یہ پروسیس ایسے نہیں ہوگا۔ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ جو ہے وہ ناقابل تردید ثبوت جو ہے وہ منظر عام پر لانے شروع کر دیے جائیں گے، اور خاص طور پر بشرا بی بی اور جو علی امین گنڈاپور اور تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے، چاہے وہ پنجاب کی ہے، چاہے وہ کے پی کے کی ہے، پاکستان میں جہاں جہاں ہیں، تو ان کے حوالے سے جو ہے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، آڈیو ریکارڈنگ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، کچھ کال ریکارڈنگز جو ہیں وہ بھی سامنے آنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وعدہ معاف گواہان بھی سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ اس طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ جو اب ایک تو ہو گیا کہ سارا جو ہے وہ مارچ ختم ہو گیا، لیکن اس مارچ کے بعد اس کے اندر جو لا قانونیت ہوئی ہے، جو کچھ جو انتشار جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے، اس کے بعد اب کانسیکوینسز اس کے تھے، جن کانسیکوینسز کی ہم نشاندہی کر رہے تھے، اور وہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ ہمارے دوست جو ہیں مختلف، میں دیکھ رہی تھی وی لاگز اور مختلف جو ٹویٹس ہیں، لوگوں کی پوسٹس ہیں، ان میں دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بار پھر مذاکراتی عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور بات چیت شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت تک جناب میری اطلاعات یہی ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہے مذاکرات کے لیے،
جو کہ میری حساب سے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میری ناقص رائے ہے۔ حکومت ظاہر ہے اپنے حساب سے دیکھے گی، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھے گی، انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، نہیں کرنے ہیں، کس سطح پر کرنے ہیں، لیکن اس وقت تک جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے حکومت ہو، ہر طرف سے مذاکرات کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ کا میسج جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اب مذاکرات میں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ مذاکرات میں خود حکومت ہے، تو حکومت کیوں نہیں ہوگی مذاکرات میں رکاوٹ؟ اب اسٹیبلشمنٹ اور اگر پی ٹی آئی کے مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی مذاکرات ہو، کیونکہ خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ حکومت کو اپنا جو ایک اسپیس ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تو حکومت تو ایسا کبھی نہیں چاہے گی، دیگر سیاسی جماعتیں بھی ایسا کبھی نہیں چاہیں گی۔ تو یہ تو بات جو ہے یہ بالکل ہی قیاس از جو ہے نا وہ قیاس سے باہر کی بات ہے، بعید از امکان کی بات ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ نئے شواہد سامنے آئے ہیں، کچھ نئی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، انہوں نے لوگوں کو ایک اور ڈسٹریس میں جو کا شکار کیا ہے۔ جیسے علی امین گنڈا پور صاحب کی کچھ جو ہے وہ ویڈیو سامنے آئی ہیں جس میں وہ جو ہے وہ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور علی امین گنڈا پور صاحب اپنے جو خطابات ہیں ان میں جو بھی بعد میں کہیں، لیکن جو یہ ویڈیوز ہیں یہ بڑی جو ہیں یہ مجھے تو ایک طرح سے حوصلہ شکنی کرتی ہوئی دکھائی دی ان تمام ورکرز کی جو ان کی کال کے اوپر، خان کی کال کے اوپر، علی امین گنڈا پور کی کال کے اوپر، بشرا بی بی کی کال کے اوپر ان کے ساتھ یہاں اسلام آباد تک ڈی چوک پر اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ پہنچے ہیں، لیکن آخر میں ہوا کیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ فرار ہو رہے ہیں، اور جس وقت یہ فرار ہو رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے اپنے ہی ورکرز جو ہے وہ ان کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں، اور وہ ان کی جو کمنٹریز ہیں ان ویڈیوز کے ساتھ وہ سنی جا سکتی ہے کہ لو جی وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور وہ جو ڈنڈے چھوٹے چھوٹے لے کے پھر رہے تھے اور وہ جو پتھر لے کے پھر رہے تھے وہ پتھر جو ہے وہ ان کی گاڑیوں کے اوپر مارے جا رہے ہیں، اور سامنے سے گاڑیوں کے سامنے بھی آ کے روک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت ایک بڑا سپلٹ دکھائی دے رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اپنے اندر، جس سپلٹ کا ہم نے کل بھی حوالہ دیا تھا۔ اس حوالے سے اگر کچھ ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے تو ہماری کل کی ویڈیو ضرور دیکھے، جس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کاشف رفیق صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے کافی اچھا اپنا جو ہے نا وہ ان ڈیپتھ تجزیہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ تو آج جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، گزشتہ روز بھی ہوا، کور کمیٹی کا پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کو آپ نے بھی فالو کیا ہوگا، لیکن ہمارے جو سورسز ہیں، جو اندر کی جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ شدید جو ہے وہ اس وقت بے اعتمادی کی فضا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے شخص پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک لیڈر دوسرے لیڈر پر جو ہے وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی بے اعتمادی کی فضا کی وجہ سے ایک دوسرے پر الزامات کی برسات کی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کو جو یہ مارچ ہے، یہ جو کال تھی فائنل، اس کے ڈراپ ہونے کا ذمہ دار جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ صبح جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ استعفوں کی جو خبریں جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئی، اور ہم نے تو اسی وقت یہ کہا تھا کہ یہ خبریں جو ہیں یہ محض دکھاوا ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے ان کا استعفیٰ سامنے آیا ہے، وہ ادھر اس میں تو نہیں پہنچے جو ریلی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے وہ وہیں سے جو ہے اور ٹویٹس کر کے غائب ہو گئے اس کے بعد، لیکن جو قیادت جو غائب ہو گئی وہ اب بعد میں آ کر اپنی صفائیاں دے رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ بھی صفائیاں دے رہے ہیں سب کی طرف سے۔ تو صفائیوں سے کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ لوگ پہنچ گئے تھے تو وہ بھی پہنچ جاتے، اگر پہنچنا چاہتے انہی راستوں سے گزر کے جو ہے یہ پہنچے۔ ان کے راستے میں کوئی کہکشاں توڑی تھی جہاں سے یہ گزر کر آئے ہیں، یہ بھی تو انہی راستوں سے گزر کر آئے ہیں، انہی جو پریشانیاں تھیں، جو رکاوٹیں تھیں، جو ایک ظاہر ہے شدید قسم کا رد عمل اسٹیٹ کی طرف سے تھا، تو پھر یہ انہی راستوں سے گزر کر آئے، آپ بھی آ جاتے، لیکن نہیں آئے۔ لیکن نہ آنے کے بعد جو توجیحات پیش کی گئیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہیں۔ تو اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ سیاسی کمیٹی نے مسترد کر دیا ہے، تو میں نے تو اس کو ٹوپی ڈرامہ پہلے ہی قرار دیا تھا۔ اس کے بعد صاحبزادہ حامد صاحب کے استعفے کی خبریں سارا دن گردش کرتی رہی ہیں، وہ سارا دن صحافیوں سے ٹیلی فون پہ بات کر کے ان کو بتاتے رہے کہ بھئی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں استعفیٰ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ جو ہے وہ بھی پیش کر دوں، لیکن میں استعفیٰ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی
خان کو جا کر پیش کروں گا. یعنی نہ ہونے والی گل ہوئی, یعنی پیش بھی نہیں کرنا اور خواہ میں ایک سارا دن خبروں میں بھی رہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ انہوں نے اب استعفے دینا شروع کر دیے ہیں. تو استعفے کیا دینے انہوں نے, کدھر جانا ہے یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے؟ تو اب ان کا تو یہی ہے کہ ان کو کسی اور جماعت میں بھی کوئی جانے کی جگہ ابھی فی الحال نہیں ہے, تو کہیں کوئی اسپیس نہیں ہے, تو یہیں پر رہنا ہے اور یہیں پر اگر چھوٹی موٹی کوئی اپنی سیاست کرنی ہے تو کرنی ہے. تو اب اگر خان صاحب کی بات ہم کریں, اور یہ کسی نے یہ بھی آج بڑا جو ہے وہ ایک مضحکہ خیز قسم کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی خان صاحب نے جو ہیں وہ پارٹی قائدین جو ہیں ان سے استعفے طلب کر لینے, آپ یہ جو ہے ساروں کو فارغ کر دینا. فارغ کر کے کدھر جانا ہے؟ پیچھے آپشن کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ پیچھے آپشن کیا ہے عمران خان کے پاس؟ پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہی گنڈا پور صاحب ہیں, وہی بشرا بی بی ہیں, وہی جو ہے وہ عمر ایوب ہیں, وہی بیرسٹر گوہر ہیں, وہی لوگ ہیں جو کہ سلمان اکرم راجہ ہیں, وہی صاحبزادہ حامد صاحب ہیں جو استعفے پیش کر رہے ہیں خواہ میں اور پھر واپس لے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپشن نہیں ہے نا, کوئی پیچھے پلان بھی نہیں ہے, کوئی پیچھے سیکنڈ ٹیئر تیار ہی نہیں کی. ساری زندگی جو ہے وہ خان صاحب موروثی سیاست کے خلاف بات کرتے رہے, اور آج جو ہے وہ موروثی سیاست ان کے اپنے گھر سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور وہ معذرت کے ساتھ وہ جو موروثیت ہے وہ بھی کسی طریقے سے چلتی ہے, طور طریقے سے چلتی ہے. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت بشرا بی بی کے خلاف اور مارچ کی ناکامی کا ذمہ دار ان کو ٹھہرا رہی ہیں. ان کے جو ٹویٹس ہیں, ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں, دیگر جو سیاسی قیادت ہے ان کے بھی سامنے آ رہے ہیں. اور آج تو اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کو پارٹی کا چیئرمین بنانے کی جو خبر ہے وہ بھی گردش کرنے لگ گئی. اور تھی تو یہ فیک نیوز, لیکن دیکھیں اگر یہ فیک نیوز بھی تھی تو پھر اس کی تردید خود جو ہیں وہ اسد کیسر صاحب نے بھی کر دی ہے. لیکن یہ اگر فیک نیوز بھی تھی تو اب یہ دیکھیں نا کہ اس پارٹی کے چیئرمین کون بننا چاہ رہا ہے. یہ ایک پارٹی جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جو کہ سپلٹ کا شکار ہے, اس کو اگر واقعتاً دوبارہ جوڑنا ہے, دوبارہ ایک پارٹی بنانا ہے, پی ٹی آئی تحریک انصاف, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک حقیقت ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو نکالا ہے, لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اب اس وقت جو سچویشن ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس کی وجہ سے عوام میں بھی مایوسی ہے, جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس میں بھی مایوسی ہے, اور پھر یہ جو فائنل کال ڈراپ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکل گئی ہے. تو اب جو ہے وہ اس وقت جو فارمولہ دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ساری پارٹی نے سر جوڑ لیا ہے مائنس بشرا بی بی کے لیے, کیونکہ ساری پارٹی کو لگتا ہے کہ اگر بشرا بی بی جو کہ کہا یہ جاتا ہے بقول پارٹی لیڈران کے کہ وہ غیر سیاسی ہیں, اگر وہ غیر سیاسی ہیں اور انہوں نے اس طرح کے سیاسی جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو فائنل کال ریلی تھی پی ٹی آئی کی اس کا یہ حال ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سب صفائیاں دیتے پھریں اور جعلی پروپیگنڈے کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آ رہی ہے. لاشوں کی جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا جو بیانات جو ہے وہ سارا دن سامنے آتے رہے, میں اس لیے ان کا حوالہ نہیں دے رہی کیونکہ آپ سارا دن ٹی وی پہ یہ بیانات دیکھتے رہے, لیکن 2-4 چیزیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. کیونکہ عطا تارڑ نے جب ابھی ٹاک کی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ لاشوں کی تلاش میں ہے. تو اب یہ جو اس قسم کا جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے جس وقت وہ وہاں سے نکلے ہیں احتجاج کے بعد تو انہوں نے لاشوں کی جو ہے وہ گنتی شروع کر دی. ہر سیاسی رہنما الگ الگ گنتی پیش کر رہا ہے. تو اس گنتی میں جو ہے وہ کسی نے کہا پہلے جو ہے وہ نمبر آئے کہ جی وہ درجنوں, پھر درجنوں سے وہ 100 کراس کیا, پھر اس کے بعد 200 300, اور خود جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی زبان سے ہی کہہ رہی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ورکر یا پھر کوئی سوشل میڈیا کے اوپر اچانک سے کوئی پروپیگنڈا شروع ہو گیا, نہیں, یہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہوا, یہ لیڈرز نے اپنی زبان سے اپنے بیانات کے ذریعے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے, اور پھر گنڈا پور صاحب نے اپنی وہ اس میں جو ان کی مانسہرہ میں یہاں سے جب فرار ہو کے وہاں پہنچے تو ان کی جو اسپیچ تھی اس میں انہوں نے کہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو اس طرح لاشوں کے ذکر کیا اور جس طرح سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا بازار گرم ہوا, یقین کریں ہمیں کتنے لوگوں نے فون کر کے اور میسیجز کر کے جب ہم ویڈیوز کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو جو ہے وہ غلط انفارمیشن دے رہی ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے تو وہ ایمبولینس کے اندر پڑی ہوئی لاشیں نہیں دیکھی. تو پھر ہم نے حوالوں کے ساتھ اور وہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد یہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں
اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 یا 6 ڈیڈ باڈیز جو ہیں کنفرم ہو رہی ہیں، دیگر ہوں گی تو ہم وہ بھی بتائیں گے، ہم کیوں نہیں بتائیں گے آپ کو؟ لیکن کوئی ثبوت تو ہوگا نا، کوئی گواہ ہوگا، کوئی شواہد ہوں گے۔ ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم خواہ میں کیا سرائیاں کر کے آپ کو خبریں دیں۔ ہم انفارمیشن بیسڈ چیزیں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، ہم کسی سے بات کرتے ہیں، کئی لوگوں سے جو ہے وہ کنفرم کرتے ہیں چیزیں، اس کے بعد ہم انفارمیشن آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، اور پھر جو انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں، پھر آپ کے سامنے وہ ریکارڈ پر ہوتی ہے۔ جب وہ غلط ثابت ہوتی ہے تو ہماری کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھتا ہے، تو اس لیے ہم اپنی کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں اٹھنے دینا چاہتے۔ اور ہم جو گزشتہ 20-22 سال سے صحافت کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اس صحافتی جو کریڈیبلٹی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ ہماری بات پسند نہ آئے، کسی ایک سیاسی جماعت کی دل آزاری ہو جب کچھ حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں، کچھ فیکٹس ہم آپ کے سامنے رکھیں، کچھ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو۔ دل آزاری ہونا الگ بات ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن وی آر ناٹ سوری فار دا نیوز وی آر گیونگ یو، فار دا انفارمیشن، رائٹ انفارمیشن، آتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن وی آر گیونگ یو۔ ابھی آج اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جو ہمارے صحافی دوست ہیں مطیع اللہ جان صاحب، انہیں جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے۔ وہ ایک اینکر پرسن ہیں، سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے۔ تو اب یہ بھی بڑی عجیب سی ایک سائنس ہے۔ میں کیونکہ سیکرٹری بھی ہوں نیشنل پریس کلب کی، اور صحافتی لیڈرشپ کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی بھی پڑتی ہیں۔ تو آج جو ہے وہ جو مطیع اللہ جان صاحب کی گرفتاری ہے، گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ان کی جس طرح سے جو ہے وہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے مضحکہ خیز قسم کی، اور اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں اور اس میں جو کہانی بیان کی گئی ہے، یقین کریں ہنسی آ رہی ہے۔ تو اب یہ کہانیاں کون بنا رہا ہے، یہ کہانیاں کون بتا رہا ہے لوگوں کو، کون یہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو؟ تو ایک صحافی کا کام ہے اس کی انفارمیشن دینا۔ اب فرض کریں کہ اب ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے ہمارے سے سوال پوچھا جائے گا، تو ہم اس ڈیڈ باڈی ڈیتھ ٹول کا کسی بھی ہنگامی صورتحال کے بعد، کسی مظاہرے کے بعد، کسی بلاسٹ کے بعد، کیونکہ میں بہت عرصہ کرائم رپورٹنگ کرتی رہی، تو وہ جب سارا کوئی اس طرح کا سیناریو ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلا آپ کا جو سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی واقعہ پیش آ گیا، کچھ سانحہ پیش آ گیا، تو اس کے بعد آپ اسپتال کا رخ کرتے ہیں کہ بھئی اسپتال بتائے گا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اور کتنے جو زخمی ہیں یہاں پر لائے گئے ہیں، کتنی جو ہلاکتیں ہیں وہ کنفرم ہوئی ہیں، اور وہ اسپتال ذرائع یا اسپتال کی انتظامیہ جو ہے وہ آن دا ریکارڈ کنفرم کرتی ہے۔ آن دا ریکارڈ نہیں کنفرم کرے گی، کچھ حکومتی سطح کے اوپر کچھ جو ہے وہ ان کے اوپر ریسٹرکشنز ہوں گی، تو ہر صحافی کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، وہ ان سورسز سے خبر لے گا، اس کو کنفرم کرے گا اور وہ خبر دے گا۔ تو اب اگر فرض کریں کہ مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ اسپتال گئے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے، تو بھائی رائٹ ٹو انفارمیشن سے آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی صحافی کو؟ یہ تو آئین اجازت دے رہا ہے نا۔ چلیں فرض کریں آپ ہمیں نہیں سمجھتے کہ ہمیں کوئی ایسی اجازت ہے ابھی، تو لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا لاء موجود ہے، آزادی صحافت جو ہے وہ آئین میں دی گئی ہے۔ اب اس کے اوپر بہت لمبی بحث ہے کہ کس حد تک ہے یا ہونی چاہیے، لیکن بحیثیت مجموعی اگر درست خبر کوئی صحافی دے رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی صحافی، ہم کسی صورت یہ نہیں کہتے، کوئی صحافتی تنظیم یہ نہیں کہتی، آج آر آئی یو جے، پی ایف یو جے، نیشنل پریس کلب کے زیر تمام، نیشنل پریس کلب کے اندر ایک بہت ہی طویل مذاکراتی سیشن ہوا ہے اس مطیع اللہ جان کے انسیڈنٹ کے بعد، اور اس کے اندر یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے پی ایف یو جے کے جو پریزیڈنٹ ہیں افضل بٹ صاحب کی طرف سے، آر اے یو جے کے جو سیکرٹری وہاں موجود تھے آصف بشیر چودھری صاحب، اور جو نیشنل پریس کلب کے صدر ہیں اظہر جتوئی صاحب، میں ایز اے سیکرٹری وہاں موجود تھی، اور بہت سارے سینئر جرنلسٹ وہاں موجود تھے جو کہ سارا دن آپ کو خبریں جمع کر کے دیتے ہیں۔ تو وہ جب وہاں پر گفتگو شروع ہوئی، اور تو پی ایف یو جے کی جانب سے اور آر اے یو جے کی جانب سے جو حتمی ایک فیصلہ سامنے آیا سارے صحافیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد، وہ یہ آیا کہ اگر ہم کسی بھی صورت میں مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، غلط خبر دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ اگر کوئی صحافی جرم کرے تو ہم اس کے جرم کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے، لیکن اگر کوئی صحافی خبر دینے کے لیے جا رہا ہے، انفارمیشن لے رہا ہے، تو اس کی انفارمیشن لینے کی بات کے اوپر یا اس کی کوئی خبر دینے کے اوپر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، آپ اس کی خبر ناپسند ہو سکتی ہے، اس کے لیے سائبر
کے اور پیکا کے تحت جو ہے وہ موجود ہیں لاز کے تحت ان کو جو ہے وہ آپ کنوکٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں، آپ ان کو جب انکوائری کا مرحلہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ایک پروسیجر کے تحت ان کی گرفتاری بھی کر سکتے ہیں، ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات بھی چلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک صحافی جو ہے وہ پیمز گیا ہے انفارمیشن لینے کے لیے، آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہے، آپ نہیں چاہتے اس کو انفارمیشن دینا، آپ نہ دیں، لیکن اس کے اوپر آئس کا مقدمہ ڈال دیا ہے، اس کے اوپر اسلحے کا مقدمہ ڈال دیا ہے، اس نے جو ہے وہ گاڑی مار دی، کسی گاڑی چڑھانے کی کوشش کی کسی پولیس والے کے اوپر، جس کا کوئی حقیقی طور پر کوئی جواز ہی نہیں ہے، کہیں سے کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جس وقت وہ ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ ثاقب بشیر صاحب جو کہ ایک ایسوسی ایشن جو کہ ہماری ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے اس کے ذمہ دار ہیں، وہاں کے عہدیدار ہیں، وہ وہاں موجود تھے، ان کو بھی گرفتار ساتھ کیا گیا، لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا، پھر ان کا ایفیڈیوٹ موجود ہے آن دا ریکارڈ، تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ہماری گزارش صرف اتنی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے، آئی جی اسلام آباد سے جو کہ ذمہ دار ہیں اس ایف آئی آر کے کٹنے کے پیچھے، اب اگر ان کے علم میں نہیں ہے اور ان کے علم کے بغیر کسی نے مطیع اللہ جان اور لاہور میں ایک صحافی ہیں ان کے خلاف اور یہاں پر جو ہیں، تو ساری چیزیں جو ہیں جو پولیس جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ ایف آئی آر کٹی ہیں، تو ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ اس طرح کی بھونڈی قسم کی مذاق کرنے والی جو ہے اور ہنسانے والی ایف آئی آر کیوں درج کی ہے، اور پہلی بار تاریخ میں کسی صحافی کے خلاف منشیات ڈال کے جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو آپ کو ایک بار پھر کہوں گی کہ اگر کوئی صحافی جرم کرتا ہے تو اس جرم کے مطابق اس کے خلاف جو ہے وہ ضرور ایف آئی آر درج کریں، آپ قانونی چارہ جوئی بھی کریں۔ اگر کسی صحافی نے فیک نیوز دی ہے، خبر نیوز ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی کسی کی عزت اٹھا لی ہے، تو آپ ان دفعات کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ہوا ہے انتہائی قابل مذمت عمل ہے کہ ایک صحافی کے خلاف آپ یہ مقدمہ درج کر لیں کہ وہ جو ہے نا وہ اب اس کے خلاف جو ہے وہ بھینس چوری اور اس طرح کے مقدمات بھی ڈالنے کی باتیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی، اور جو اس وقت سیاسی صورتحال جو ہے وہ لمحہ بلمحہ رنگ بدل رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ جو گورنر راج لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اس کا ابھی فوری طور پہ کوئی امکان نہیں ہے، بہت ساری جو افواہیں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں ان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ ابھی تک تو مجھے تو ایسا کچھ نہیں پتا کہ کوئی گورنر راج لگ رہا ہے یا میں کوئی گورنر راج لگانے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن گورنر راج لگانا اتنا بھی جو ہے وہ آسان کھیل نہیں ہے، اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے۔ کے پی کے اسمبلی سے جو ہے وہ اس کی منظوری لینی پڑے گی، اس کو پاس کروانا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے کے پی کے گورنمنٹ کی منظوری کے بعد، اسمبلی کی منظوری کے بعد جس کے جو کسٹوڈین ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوتے ہیں، اور اس کی منظوری کے بعد پھر جو ہے وہ اگر منظوری ہو جائے، اور اگر منظوری نہیں ہوتی تو اس میں کچھ ٹائم پیریڈ ہے، آئی تھنک 8 سے 10 دن ہے یا 14 دن ہے، ان ٹائم پیریڈ کے مطابق جو ہے وہ پھر یہ معاملہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ وہاں سے منظوری ضروری ہے۔ تو ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے، ایک لینتھی پروسیجر ہے، اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ہو رہی، تو آپ بالکل فکر نہ کریں، گورنر راج کو نہیں لگ رہا ابھی فوری طور پہ۔ تو اس حوالے سے کوئی اور اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل۔